اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشعل راہ کے پلیٹ فارم سے سیدہ فرحت حسین حاضر خدمت ہیں اپنے موضوع لذت عبادت کے ساتھ، جو کہ ہم نے لاسٹ ویک شروع کیا تھا، اور اس موضوع کی رہنمائی کے لیے ہم نے جس آیت کو ایز اے ریفرنس یوز کیا ہے وہ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے مقصد تخلیق کو بیان فرما رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو اسی آیت کی روشنی میں ہم آج کے موضوع کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہم نے جن و انس کو خلق کیا ہے عبادت کے لیے، اور پچھلے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو اسکالر موجود تھے انہوں نے بہت ہی بہترین اور واضح طریقے سے اس موضوع پر روشنی ڈالی تھی اور عبادت کے مفہوم کو بیان کیا تھا کہ حقیقی عبادت کسے کہتے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن و انس کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ ہمارا تخلیق کا مقصد، ہماری کریشن کا ریزن جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اور عبادت کس کو کہتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم نے اس پر روشنی ڈالی تھی کہ عبادت اصل میں اطاعت خداوندی ہے۔ اطاعت خداوندی کرتے ہوئے جو اقدامات اور جو عمل انسان سے سرزد ہوتے ہیں، جو ایکشن عمل پذیر ہوتے ہیں وہ عبادت ہیں۔ اگر ان عمل میں اللہ کی اطاعت نظر آتی ہے تو وہ عمل عبادت کی منزلت کو اور اس کی فضیلت کو پا لیتا ہے، اور اگر ان اعمال میں نافرمانی نظر آتی ہے، حکم الہی کے برعکس وہ عمل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، تو پھر وہ کیا ہے کہ وہ انسان اللہ کی نہیں غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ تو اتنا سمپل وے میں، اتنے واضح طریقے سے ہم نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا اپنے پچھلے پروگرام میں، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ بہت اچھی فیڈ بیک بھی ملی اس موضوع کے حوالے سے، اور ہمارے جو کالرز ہیں انہوں نے بھی اس موضوع کے حوالے سے پارٹیسپیٹ کیا، اور مجھے امید ہے کہ آج کے پروگرام میں، جیسا کہ ابھی آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں کہ آج کا پروگرام اتفاق سے ہمارے ساتھ آج کوئی مہمان اس پروگرام میں اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے شامل نہیں ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر، تو آج مجھے تنہا ہی اس موضوع پہ گفتگو کرنی پڑے گی، اور میں اس امید کے ساتھ اس پروگرام کی ابتدا کرتی ہوں کہ آج ہمارے ناظرین اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہوں گے اور اس موضوع کے حوالے سے ہماری اور تمام باقی ہدایت ٹی وی کے ویورز کی رہنمائی فرمائیں گے۔ تو میں اپنے تمام ویورز سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اس موضوع کے حوالے سے ہمارے اس پروگرام میں کال کریں اور اس پر گفتگو کریں۔ جیسا کہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ افسوس کے ہنگامے عبادت تو گیا، باقی ہیں گناہ وقت طاعت تو گیا، کل یوم جزا توبہ جب آئے گی یاد، کہہ دیں گے ملک وقت ندامت تو گیا۔ تو اس سے پہلے کہ ہمارے ہاتھ سے سب کچھ ختم ہو جائے، ہمارے اختیار سے سب کچھ ختم ہو جائے اور ہم اس مقام اور منزل تک پہنچ جائیں کہ جہاں پر بک آف ایکشن کلوز ہو چکی ہوگی، پھر ہمارے پاس کوئی راہ، کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنی آخرت کو سنوار سکیں، ہم اپنی آخرت کو کامیاب بنا سکیں، وہ وقت کہ جہاں پر فقط ہمارے پاس ندامت رہ جائے گی اور کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ اس سچویشن کو، ان حالات کو ہم فیس کریں، ہمارے روبرو وہ حالات و سچویشن آئے، ہم کیوں نہیں
اپنے اس آنچ کو یوٹیلائز کرتے ہوئے، آج کے اس اختیارات کو کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے، اس کو ہم استعمال کرتے ہوئے کیوں نہ ہم اس طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کریں کہ ہمیں وہ وقت ندامت فیس ہی نہ کرنا پڑے، اس کا مقابلہ ہی نہ کرنا پڑے، بلکہ ہمارا شمار ان افراد میں ہو اس وقت جو منظر ہوگا، ہمارا شمار ان افراد میں ہو کہ جن کا قلب بھی مطمئن ہوگا، جن کے چہرے خوشی سے دمک رہے ہوں گے، جو اپنے انجام بخیر کے منتظر ہوں گے۔ ہمارا شمار ایسے لوگوں میں ہونا چاہیے، اور یہی ایک چھوٹی سی کوشش اور کاوش ہے مشعل راہ کے پلیٹ فارم سے کہ ہم اس اپارچونٹی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اس گزرتے ہوئے وقت کو یوٹیلائز کریں، اس کا صحیح استعمال کریں، اپنے اختیارات کا صحیح استعمال کریں، کہ جیسا کہ میں نے کل کے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ وقت کسی کا ساتھ نہیں دیتا، بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ عمر کی جو کہ بہت ہی قلیل ہے، ہمیں کوئی بہت طولانی عرصے کے لیے اپنے نفس کو مار کر عمل خیر نہیں کرنا ہے۔ یہ مختصر سی حیات کہ جو پلک جھپکتے گزر رہی ہے، اس مختصر سی حیات میں اگر ہم نیکوکار ہو جائیں، اگر ہمارے اعمال درست ہو جائیں، اگر اس مختصر سی زندگی میں ہم اطاعت رب میں اپنی زندگی کو بسر کریں، تو وہ ابدی حیات کہ جس کے ڈیوریشن کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ وہ حیات ابدی کتنی طولانی ہے، اس حیات عارضی کے حوالے سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسا کہ معصومین نے بھی ارشاد فرمایا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا 4 دن کی زندگی ہے، یہ بہت ہی مختصر حیات ہے، اور یہ دنیا جو ہے وہ چند لمحے کی جیسے دنیا ہوتی ہے کہ ایک سانس لی ہے اور عمر تمام ہو گئی۔ تو اس مختصر سی حیات کو ہم صحیح معنوں میں اس کی قدر اور اس کی ویلیو کرتے ہوئے اگر اپنے روز و شب، اپنی ساعتوں کو کنسٹرکٹیو کاموں میں مصروف کر لیں، تو پھر یہ مختصر سی حیات کا مختصر سے اعمال ہمارے اس حیات ابدی کی کہ جس کی ڈیوریشن کا، جیسے میں پہلے بھی عرض کیا، کہ جس کے طول کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ زندگی کتنی طولانی ہے۔ ہم نے تو کلام الہی میں یہی سنا فار ایور، ابدی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب وہ ہمیشہ کتنا طولانی ہے، اس کا علم سوائے ذات رب العزت کے اور کسی کو نہیں ہے۔ تو جو ہم جیسے لوگ جو کم علم رکھتے ہیں، جو اپنے رشد اور شعور کو پوری طریقے سے درک نہیں کرتے ہیں، وہ بھی یہ کامن سینس رکھتے ہیں کہ عارضی تھوڑی سے وقت میں اگر ہم تھوڑا سا اسٹرگل کر لیں اور پھر اس طولانی عرصے کے لیے اپنی لائف کو کمفرٹیبل بنا لیں، تو مجھے بتائیے کون ایسا فرد ہے کہ جو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا کہ تھوڑی وقتی زحمت ہے کہ اپنے نفس کشی کر کے، اپنے جذبات اور احساسات کو مار کے اطاعت خداوندی میں اپنی زندگی کو بسر کریں۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ اپنے جذبات اور احساسات کو کنٹرول کرنا، نفس کشی کرنا بہت مشکل امر ہے، ہرگز مشکل امر نہیں ہے۔ حقیقت جانیں، شیطان نے ہمارے دل میں یہ وسوسہ ڈالا ہوا ہے کہ اس کے اندر دلکشی نہیں ہے،
اس کے اندر لذت نہیں ہے، اس کے اندر فقط زحمت ہی زحمت ہے۔ وہ اس طریقے کا وسوسہ ہمارے دل میں ڈالتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ان لائنز پہ، ان خطوط پر اس طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کیا تو زندگی میں کوئی چام ہی نہیں رہے گا، زندگی میں کوئی کہنا چاہیے کوئی پلیجر ہی نہیں رہے گا، کوئی لذت ہی نہیں رہے گی، لہٰذا ہم جو ہیں وہ اس زندگی سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقتاً کیا ہے، صرف اس وقت جو شیطان ہمیں مس گائیڈ کرتا ہے، ہمارے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اگر اس وقت ہم اپنی ول پاور کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی قدرت اور وزڈم کو استعمال کرتے ہوئے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں طاقت عطا کی ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی اس فیلنگ کو، ان احساسات اور جذبات پر قابو پا لیں تو یقین جانیے بس وہی ایک لمحہ ہے جو مشکل ترین امر ہے، جو کہ مشکل ہے کہ ان جذبات اور احساسات پر ہم قابو پا سکیں۔ اور اگر اس لمحے میں ہم نے قابو پا لیا تو آگے تو جیسا ہمارے آج کے اس پروگرام کا اور منڈے کے اس مشعل راہ کے پروگرام کے جو ٹاپک ہے لذت عبادت، اس لذت کو جب ہم ٹیسٹ کرنا شروع کریں گے، اس پلیجر کو جب ہم فیل کرنا شروع کریں گے، جو اطاعت رب میں جو کمفرٹ، جو سکون، جو تسکین، جو راحت ہم کو نصیب ہوگی تو پھر یقین جانیے پھر عبادتیں زحمت نہیں لگیں گی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنے میں ہمیں کسی قسم کی دشواری نہیں ہوگی، بلکہ ہم پلیجر محسوس کریں گے۔ ہر اس حکم کی بجا آوری کے لیے ہمیں لذت محسوس ہوگی، کیونکہ ہم نے وہ جو پہلا اسٹیپ ہے، جو مشکل ترین اسٹیپ ہے، وہ پہلا قدم جو ہمیں اٹھانا ہے شیطان کے وسوسے سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، پہلا قدم اٹھا لیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تم کو زحمت صرف اس پہلے قدم کی دی ہے، اگر تم نے ایک قدم راہ حق کی طرف بڑھا دیا تو پھر میں تمہارے ہاتھ کو پکڑ لوں گا اور باقی کے قدم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے اتنی آسانی سے وہ راستہ، وہ دشوار ترین راستہ جو ابتدا میں ہمیں نظر آ رہا ہوگا، اتنا سہل اور آسان لگے گا۔ ہماری روح کو ایسی تسکین ملے گی، روح بندگی کو ہم حاصل کر لیں گے، ایسی لذت محسوس کریں گے کہ پھر ہمارا کبھی بھی دل نہیں چاہے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ جائے، اس کا سہارا ہم سے چھوٹ جائے۔ پھر ہم کوشش یہ کریں گے کہ جس کا سہارا ہم نے پکڑ لیا ہے، جس رسی کو ہم نے تھام لیا ہے، ہم اس کو اور مضبوطی سے پکڑتے چلے جائیں۔ ناظرین، آج کا دن بہت ہی لکی دن ہے میرے لیے بالخصوص، کہ آج ہماری جو پہلی کالر ہیں وہ آپ کی اور ہماری سب کی پسندیدہ مشعل راہ کی میزبان محترمہ نبیلہ علی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں۔ میں ان کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترمہ فیض صاحبہ، آپ کو ہدایت ٹیم کے تمام سٹاف ممبرز اور تمام ویورز کو میرا بہت بہت سلام۔ علیکم السلام۔ اور سب سے پہلے آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، آج آپ نے میری کال لی اور مجھے اپنے پروگرام میں شامل فرمایا۔ ماشاءاللہ محترمہ فیض صاحبہ، ایز یوزول آپ کے بہت اچھے اچھے ٹاپکس جاری ہیں، اور پروردگار آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، الہی آمین۔ آج کا ٹاپک بہترین ٹاپک لذت عبادت، اور میں سمجھتی ہوں کہ
بہت ہی آج کل کے دور کے حوالے سے بڑا بہترین ٹاپک ہے کہ ہم لوگ عبادت تو کرتے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ مصروفیت کی وجہ سے اتنی زندگی مصروف رہتی ہے کہ ہم اس میں اتنا وقت نہیں دے سکتے عبادت کو. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر عبادت جو ہے وہ معرفت الہی کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ کی جائے تو یقیناً وہ جو عبادت کی جو چاشنی ہے ہم اس کو ضرور محسوس کر سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم حقوق کی ادائیگی میں ایک اور پوائنٹ جو میں سمجھتی ہوں کہ حقوق کی ادائیگی سے اگر ہم نے کی وہ حرام سے بچ کے رہے, چاہے وہ حرام ایکٹ ہو یا حرام خوراک ہو, تو بھی سمجھ ہماری عبادت میں جو کنسنٹریشن ہے وہ ضرور پیدا ہو سکتی ہے اور اس کی جو عبادت کی لذت ہے اسے ہم ضرور محسوس کر سکتے ہیں. اور میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ اتنی اچھی اچھی باتیں آلریڈی کر رہی ہیں. نہیں نبیلہ بہن, میں یقین کریں میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ آپ بولتی رہیں اور میں سنتی رہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم آپ کو بہت شدت سے, مجھے پتہ ہے ناظرین بھی میری اس بات پہ اتفاق کریں گے, ہم بہت شدت سے آپ کو مس کر رہے ہیں. اور پلیز بہت جلدی سے آپ پھر اس پروگرام کی میزبانی کے فرائض انجام دیں, کیونکہ آپ کے بغیر یہ پروگرام بہت ادھورا ہے. اور میں اپنی طرف سے حتی الامکان کوشش کر رہی ہوں, مگر یقین جانیں کہ میرے لیے بھی مشکل ہے کہ میزبانی اور مہمانی دونوں کو فرائض انجام دینا ایک وقت میں بہت ہی دشوار ہے. تو بہت بہترین طریقے سے آپ کریے ماشاءاللہ, اور انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ جتنی بھی جلد ہو سکے پروگرام میں آ سکوں واپس. لیکن بس دعاؤں میں آپ ضرور یاد رکھیں اور اپنے تمام ویوز کو ایک مرتبہ پھر سے بہت سلام اور دعائیں, اور ان سے بھی یہی کہوں گی کہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ. تو پھر انشاءاللہ آپ سے بات بھی ہوگی, ملاقات بھی ہوگی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ نبیلہ بہن, آپ نے اپنی مصروف زندگی سے وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں کال کیا, بلکہ اپنے پروگرام میں آپ نے کال کیا. ماشاءاللہ آپ کا بھی اتنا ہی پروگرام ہے جتنا میرا ہے. تو بہرحال ہم یہ ہماری ماشاءاللہ کی میزبان تھیں نبیلہ علی, جو ابھی اپنی کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے اس پروگرام کی میزبانی کے فرائض انجام نہیں دے پا رہی ہیں, مگر انشاءاللہ ویری سون دوبارہ سے اسی فارمیٹ کے ساتھ ہم ماشاءاللہ کے پروگرام کو کیا کریں گے. اور بہت ہی بہترین گفتگو آپ نے فرمائی ہے ابھی موضوع کے حوالے سے, کہ ایک تو آپ کا یہ پوائنٹ کہ آج جو ریزن ہے کہ ہم عبادتوں میں وہ لذت اور چاشنی محسوس نہیں کر رہے ہیں, اس کی وجہ ہے کہ زندگی بہت ہی مصروف ہو گئی ہے, بہت ہی مشینری زندگی ہو گئی ہے, اور ایک دوڑ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جو ہیں وہ صحیح معنوں میں حق عبادت ادا نہیں کر پا رہے ہیں. بے شک ان کا کہنا بالکل صحیح ہے, اور میرے خیال سے انہوں نے جس عبادت کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے وہ یہ جو پنجگانہ ہم نماز ادا کرتے ہیں, تو اس میں ظاہر ہے وہ یکسوئی سے نہیں کر پاتے, شارٹ ٹائم ہوتا ہے, سو مینی تھنگز مائنڈ کے اندر ہوتی ہیں, رسپانسبلٹیز جو ہمارے اوپر ہیں, اور ہم اس کو ایک طرف فوکس کر رہے ہوتے ہیں اور بس جلدی سے ان پنجگانہ عبادت کو, نمازوں کو ادا کرتے ہیں. اس حوالے سے آپ نے فرمایا, بالکل درست فرمایا ہے کہ مصروف زندگی میں ان عبادتوں کی طرف ہم اتنی یکسوئی سے متوجہ نہیں ہو پاتے ہیں اور اس طریقے سے اس کی لذت کو محسوس نہیں کر پاتے ہیں. مگر ان ہول جو ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کا جو اصل مقصد اور مفہوم ہے وہ کیا ہے, اللہ کی اطاعت. تو وہ تو 24 آورز اس عبادت کو ہمیں ادا کرنا ہے, اور اس میں وہ تمام ہماری نجی زندگی بھی آ جاتی ہے, ہماری گھریلو زندگی بھی آ جاتی ہے, دنیاوی زندگی بھی آ جاتی ہے, اور دینوی زندگی بھی ہماری آ جاتی ہے, جسمانی اعمال بھی ہیں, روحانی اعمال بھی ہیں. یہ ان تمام چیزوں کا مرکب ہے وہ عبادت کہ جو کہ ہم ادا کرتے ہیں اپنی روحانی فکر سے, اپنے جسمانی ایکشن اور عمل سے. تو اس کے لیے تو نہ وقت کی قید ہے, نہ مصروفیات عذر بن سکتی ہیں.
کی مصروفیات کی وجہ سے ہم جو ہیں ان کو صحیح طریقے سے جو حق ہے عبادت ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ بریک کے بعد ہم اسی موضوع کو آگے کنٹینیو کریں گے, اور اپنے ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز وہ بھی ہمارے پروگرام میں کال کر کے شرکت کریں. تو ناظرین ابھی فی الحال ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ایک وقفے کے لیے, اور انشاءاللہ پھر دوبارہ سے ہم یہیں سے اپنے موضوع کا اسٹارٹ کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.